سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگا، وہ ہمارا نعرہ نہیں تھا، ہمارے جس ساتھی نے لگایا انہوں نے بھی کہا کہ مجھے خیال نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نے اس سے اعلان برات کیا ہے۔ آج کے اجتماع میں بھی ہم سب موجود ہیں، یا علامہ سعید مظفر شاہ بھی ہے، مفتی عابد مبارک بھی ہیں، ان سے کھل کر برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ہمارا اصول یہ ہے، تعویل ہر بات کی ہو سکتی ہے، توجیہ ہر بات کی ہو سکتی ہے، لیکن جو انا قبول حق میں رکاوٹ بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ لہذا یہ مسئلہ دو ٹوک انداز میں اور واضح انداز میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ رات میری ہمارے بزرگ علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی، ہم نے آپس میں دل کی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے انداز سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جیسے سیاستدان ہوتے ہیں، اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ معذرت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو جسٹیفائی کرنا اور عذر پیش کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ میرے انداز سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو معافی مانگتا ہوں، اور اصل شعار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، ہم تفریق نہیں چاہتے، ہم تقسیم نہیں چاہتے جیسے ہمارے دوستوں نے کہا، لیکن بعض باتیں کسی درجے میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس راولپنڈی میں ایک مجلس میں یہ کہا گیا کہ میں آل رسول ہوں، اور میرا نسب جب بیان ہوگا فلاں بن فلاں بن فلاں امام نقی تک پہنچے گا علیہ السلام، پھر بن فلاں بن فلاں امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچے گا، پھر امام حسین علیہ السلام تک پہنچے گا، یہ ان کے تقریر ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچے گا، اور پھر ابو طالب کا ہوگا۔ اس بیچ میں تو محمد کا نام بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد کو ابو طالب میں ضم کر دیا، یہ آپ کو قبول ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ قبول ہے؟ اس سے تو معنی یہ ہے کہ تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت کی حیثیت ذیلی ہو گئی ہے، ڈپلیکیٹ ہو گئی ہے، ثانوی ہو گئی ہے۔ آج تک ہم قوم کو، ملت کو، امت کو یہ بتاتے آئے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ باعث تخلیق کائنات تاجدار کائنات ہیں، وجہ وجود کائنات تاجدار کائنات ہیں، آپ کسی میں ضم نہیں ہو سکتے، آپ کی عظمتیں مستقل بالذات ہیں۔ اور اگر سیادت کے نسب کی بات کی جاتی ہے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی ابن عصبتہ من ابیہ، جو کسی باپ کا بیٹا ہے اس کا عصبہ اور اس کا نسب اس کے باپ کی طرف منسوب ہوگا، الا بنی فاطمہ، مگر پوری کائنات میں بنی فاطمہ کے نسب کا میرٹ جدا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے جنکشن سے یہ نسب تاجدار کائنات کی طرف جائے گا۔ فرمایا کہ الا بنی فاطمہ فانا ابوہم وانا عصبتہم، کہ میں ان کا باپ ہوں اور میں ان کا عصبہ ہوں۔ تو لہذا جس کو آل رسول ہونے پر ناز ہے تو وہ پھر سیدہ فاطمہ سے تاجدار کائنات کی طرف جائے گا، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات، ہم سب کی ساری عقیدتوں کا، محبتوں کا مرکز، ساری عظمتوں کا مرکز مانتے ہیں، لیکن آل رسول صرف فاطمی اولاد کہلاتی ہے۔ آپ کی اولاد میں آوان بھی ہیں، آپ کی اولاد جو غیر فاطمی ہے علوی بھی کہلاتی ہے،
تو پھر آل رسول اور سید تو وہ کہلاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سے جس کا لنک جو ہے ڈائریکٹ تاجدار کائنات سے ہو جائے. لہذا جب اس حد تک جسارتیں جائیں گی تو پھر ہمارا فرض دینی ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم پھر اس وقت کھڑے ہو کر حق کو واضح نہ کر سکیں، حق کو بیان نہ کر سکیں. اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں حکومت نے جو وقف ایکٹ نافذ کیا ہے یہ قرآن و سنت کے سری خلاف ہے، یہ شریعت کے سری خلاف ہے، یہ موجودہ شکل میں کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے. اور ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ترمیمات دیں، ہم اسمبلی سے منظور کرائیں گے. ہم نے اس کی اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس میں جو خرابیاں اس کی نشاندہی کی. اسپیکر نے کہا قومی اسمبلی کے اسد قیصر صاحب نے کہ اس کو امینڈمنٹ بل کی شکل میں مرتب کر کے لیگل ٹرمینالوجی میں مرتب کر کے ترمیمی بل کی شکل میں مرتب کر کے بھیجیں. وہ بھی پہنچا دیا صدر کے پاس بھی، وزیر اعظم کے پاس بھی، اسپیکر کے پاس بھی، سب کے پاس، لیکن ابھی تک اسے منظور نہیں کیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس وقف ایکٹ کو واپس لو. وقف برطانوی استعمار کے دور سے چلے آ رہے ہیں، انڈاؤمنٹ ساری دنیا میں ہے، اور یہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں غیر مسلم کا کہیں ذکر نہیں ہے. اور رات میں آیا تو پتہ چلا کہ اب جو ہمارے مشائخ اعظام ہیں، جو خانقاہوں والے ہیں، جو سجادہ گان ہیں، جو ہمارے طریقت و شریعت کے مراکز پر بیٹھے ہیں، اب ان کو بھی پریشانی ہے کہ اگر اس طرح کا قانون باقی رہا تو کسی وقت بھی کوئی بھی حکومت جو ہے کہیں پر بھی ہاتھ ڈال سکتی ہے کہ آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے، آپ جائیے اور چارج ہمیں دیجیے. تو شریعت نے تو واقف کو شرط الواقف کا نص شارع کہ واقف کی شرط شریعت کی نص کی طرح ہے، واقف کا پہلا حق ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر وقف کرنا چاہیں تو پہلے ڈی سی سے، ڈی سی او سے، فلاں سے پرمیشن لیں. کیا شریعت میں ایک پابندی ہے؟ یہ دین میں پابندی ہے؟ کوئی اپنی پراپرٹی، کوئی اپنی زمین مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں فلان جگہ اس کی رجسٹریشن کر لو، اور آلریڈی ہو رہی ہے. لہذا یہ جو دخل دیا گیا ہے یہ دینی معاملات میں، تو یہ ہم سب کے لیے خطرے کی بات ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ پیر علامہ امین الحسنات شاہ صاحب نے کوئی اجلاس بھی بلایا ہے مشائخ کا، تو اس لیے سب کو بیدار ہونا چاہیے، آپ سب کو. اور آج جو چین سے بیٹھا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ گری تھی جس پہ کل بجلی میرا ہی آشیاں کیوں ہو. یہ بجلی کسی وقت بھی کسی پر گر سکتی ہے، کوئی بھی کسی وقت کسی کا ناپسندیدہ ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں اپنے دین کی امانتوں کی حفاظت کے لیے بیدار رہنا ہوگا، متنبہ رہنا ہوگا. اس کانفرنس سے یہ پیغام بھی آپ لے کر جانا چاہیے کہ کہا جاتا ہے جی یہ اصل میں یہ فلاں کو مدد پہنچانی ہے یا فلاں کو اس سے حمایت ہوتی ہے. میں نے کہا کہ جو فلاں کے لیے کام کرے اس پر لعنت ہے. اور اسی طرح کوئی خارجی اور ناسبی ہے، ہم خارجی اور ناسبیوں پر بھی لعنت بیچتے ہیں. ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں،
ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارا دین اور مسلک غلو سے پاک ہے. ہمارا دین اور مسلک افراط و تفریط سے پاک ہے. ہم اس وقت اسلام کی مین اسٹریم ہیں. ہم اس وقت اسلام کا مرکزی دھارا ہے. لہذا یہ کہہ کر بلیک میل نہ کیا جائے جی فلاں یزیدی ہے. ارے بھئی آپ کی باتوں پر جب گرفت ہوتی ہے تو وہ ریکارڈ پر موجود ہیں, وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے ہماری تو لے آؤ, پیش کرو. لیکن اتہام, بہتان, الزام حرام ہے. یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امام اہل سنت, مجدد دین و ملت, امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ نے یزید کے بارے میں جو موقف لکھا کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ سے آخر تک, وہ ہمارا موقف ہے. نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ. ہمارے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی نے جو لکھا ہے وہ ہمارا موقف ہے. اور اعلی حضرت اور علامہ سعیدی کے موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے جرائم اتنے ہیں, ایک جرم نہیں ہے, جرائم ہیں کہ ناقابل معافی ہیں. اور علامہ سعیدی نے لکھا کہ اگر فقہی احتیاط مانے نہ ہوتی تو مجھے اس کی تکفیر میں کوئی تردد نہ ہوتا. اس کے بعد بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے کہ جھوٹ بولیں آپ جھوٹ منسوخ کریں, اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. نہ ہمیں حق ہے کہ کسی کی طرف جھوٹ منسوخ کریں, اور نہ ہم کسی اور کو یہ حق دینے کے لیے تیار ہیں. ایک صاحب نے کہا جی دیکھیے 1 سال میں کیا ہو گیا. ان کا یہ خیال ہوگا کہ مرکزی روز تلال کمیٹی کی چیئرمینی چلی گئی تو کوئی مسئلہ ہو گیا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ جو لوگ مجھ سے پہلے محبت کرتے تھے اب بھی محبت کرتے ہیں. مجھ سے محبت کسی چیئرمین شپ کی وجہ سے نہیں تھی, مجھ سے محبت دین کی وجہ سے تھی. مجھ سے محبت مسلک حق اہل سنہ والجماعت کی وجہ سے تھی. اور الحمدللہ 1974 سے 2000 تک 9-10 چیئرمین گزرے. 2001 سے 2020 تک میں نے کام کیا ہے اور کلمہ حق بلند کیا ہے, کسی کے آگے سرنڈر نہیں ہوا. اہل سنت کے افتخار و وقار کو سرنگی ہونے نہیں دیا. حکومت سامنے MMA کا زمانہ تھا, ANP کا زمانہ تھا, لیکن الحمدللہ علی احسانہ میں اللہ کی ذات اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل پر اعتماد کرتے ہوئے کھڑا رہا. اور اس دور میں بھی فرمائشیں ہوئیں. میں نے کہا کہ مجھ سے کسی مفاہمت کی توقع حق کے مسئلے میں نہ رکھی جائے. یہ تو ایک چیئرمین چیئرمین شپ ہے. 1 کروڑ چیئرمین شپ بھی ہوں تو میں کروڑوں مسلمانوں کا روزہ برباد کرنے میں شریک نہیں ہو سکتا. اور یہ الحمدللہ میرے کردار سے ظاہر ہے. لہذا کسی کو یہ ہو, بلکہ میری صحت اس کے بعد بہتر ہو گئی ہے. یہ میرے ساتھی ہیں, میں کچھ دن سہارے کے ساتھ چلتا تھا اور جب سے یہ ہوا ہے تو اب میں بغیر سہارے کے چلتا ہوں. اور میرے لیے میرے رب کا سہارا کافی ہے, میرے لیے میرے آقا کا سہارا کافی ہے. لہذا ہم اہل سنت و جماعت دین کی تمام نوامیس مقدسہ کے محافظ ہیں. ناموس الوہیت جل وعلا, ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسے ہمارے فاضل نوجوان نے کہا
ناموس اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ناموس امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ناموس قرآن اور مقدسات دین، حتیٰ کہ ناموس اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے محافظ ہیں۔ اور صرف اہل سنت و جماعت کا مسلک وہ ہے کہ جس میں ہر ایک کی تعظیم ہے، جس میں تنقیص نہیں ہے۔ ہمارا یہ شعار نہیں ہے کہ کسی ایک کی فضیلت بیان کریں تو دوسرے کی تعریض، توریہ، ایہام کے طور پر توہین ضروری سمجھیں۔ یہ جن کے ہے ان کو مبارک ہو۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ بڑا بد نصیب ہوگا، بڑا نامراد اور بدبخت ہوگا کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو، جو ان کی تعظیم نہ کرے۔ ہاں، ایک مسئلہ جو میں نے کہا تھا کہ جو بد مذہب ہے اس کو مقتدا نہیں بنائیں گے، تو ہمیں دکھایا گیا کہ امام اہل سنت نے کہا ہے کہ اگر کوئی سید آل رسول ہے، اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو تو اس کی تعظیم کی جائے گی۔ ہم نے لکھ دیا ہے کہ نسبت قرابت رسول کی تعظیم کی جائے گی، نسبت قرابت رسول کی تعظیم ہم کریں گے، امام اہل سنت کے فتوے کو ہم تسلیم کریں گے، لیکن امام اہل سنت نے بتایا کہ جو شریعت کے معیار پر پورا نہ اترے اس کو مقتدا اور پیشوا نہیں مانیں گے، اس کو امام نہیں مانیں گے۔ لہذا جس نے ماننا ہے اعلی حضرت کے دونوں فتووں کو مانے، بلکہ یہ بعد والا فتویٰ تاریخ کے اعتبار سے بعد کا ہے، اور تعظیم والا فتویٰ تاریخ کے اعتبار سے پہلا ہے، اور آخری قول قول فیصل ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے وعدے کیا کہ ادھر ادھر سے جو آپ کو باتیں سناتے ہیں تو جھوٹ پر کوئی عمارت کھڑی کرنا یہ اہل حق کا شعار نہیں ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہم سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم نے پبلک میں کی ہے تو پبلک میں کھڑے ہو کر اس سے رجوع کریں گے، اور اس میں کوئی اپنی توہین، شریعت کے آگے جھک جانا اس میں عظمت ہے، توہین نہیں ہے۔ جو مقدسات دین اور معظمین دین کی عظمتوں کے آگے جھک جائے، اسی میں اس کی سربلندی اور سرفرازی ہے۔ سو یہ ہمارا موقف جو آپ کے سامنے پیش کیا، وقت ہوتا تو میں مدارس کے مسئلے پر بھی آپ کو تفصیل سے بیان کرتا، لیکن چونکہ پیچھے خطابات ہیں، میں انہی کلمات پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں۔